السلام علیکم ناظرین، افتخار شرازی کا سلام قبول کیجیے۔ آج کی نشست میں ذکر کرتے ہیں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب کا، کہ جن کے بارے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ وہ اب وفاقی حکومت اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھرپور انداز میں سہولت کاری کر رہے ہیں، اور ان کا کردار جو ہے وہ اگرچہ اوورآل دیکھا جائے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے لیے بڑا مثبت ہے، لیکن کیا یہ جو فیصلے ہو رہے ہیں اور جس انداز میں وہ آگے بڑھ رہے ہیں، وہ جلسوں میں تاخیر سے پہنچنا ہو یا آدھے راستے سے واپس لوٹ جانا ہو، یا پھر اپنے بڑے قافلے کو چھوڑ کے ڈی چوک تک آنا اور اس کے بعد پھر 24 گھنٹے غائب رہنے کے بعد اچانک صوبائی اسمبلی میں نمودار ہونا ہو، تقریر کرنا ہو، یا پھر آج جو انہوں نے جرگے کا انعقاد کیا ہے پشاور میں، جس میں تمام سیاسی جماعتوں کے اکابرین شریک ہوئے، اور حیران کن طور پہ ملک کے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی جو مسلم لیگ نون کے حکومت کی نمائندگی کر رہے تھے، اور کے پی کے گورنر فیصل کریم کنڈی کے جو پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہے تھے، وہ بھی شریک ہوئے۔ اور یہ کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے، چند روز پہلے یہی محسن نقوی صاحب نے بطور وزیر داخلہ علی امین گنڈاپور اور ان کے ساتھ آنے والے تحریک انصاف کے کارکنوں کا شیلنگ، لاٹھی چارج اور کنٹینرز کے ذریعے اسلام آباد میں استقبال کیا تھا۔ تو کیا ایسا ہوا کہ آج وہ بیٹھے اور اس جرگے میں، اور اس جرگے کے اندر جیسے میں نے بتایا کہ تمام سیاسی جماعتیں اور حکومت کے کابرین بھی شریک ہوئے اور اس کو ویلکم کیا علی امین گنڈاپور صاحب نے۔ اور کل جو بیرسٹر سیف کے جو ترجمان ہیں تحریک انصاف کے حکومت کے پی سے، ان کی کل رات کے ایک سٹیٹمنٹ بھی ویڈیو جاری ہوئی پی ٹی ایم کو لے کے، پشتون تحفظ مومنٹ کو۔ وہ ویڈیو کہاں سے جاری ہوئی اور اس کے پیچھے کیا کہانی، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو سب سے پہلے تو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ آج ایک حیران کن ڈیولپمنٹ ہوئی، گویا کہ جرگہ ہوا، اگرچہ آج کا جرگہ ہونا تھا پشتون تحفظ مومنٹ کی میزبانی میں، اور اس جرگے کے اندر جہاں پہ جے یو ایف اے کے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت اور اس کے ساتھ ساتھ اے این پی عوامی نیشنل پارٹی جن کے جو ایمل ولی خان ہے وہ شریک ہونا تھا انہوں نے، اور دیگر جماعتیں بھی تھی کہ جنہوں نے، اور قبائلی عمائدین نے بھی شریک ہونا تھا جو پی ٹی ایم نے آج کے لیے رکھا تھا، لیکن وہ جرگہ تو منعقد نہ ہو پایا۔ لیکن وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب کی سربراہی میں ایک جرگہ ہوا۔ اب یہ جرگہ کیسے ہوا؟ بالکل اسی پیٹرن پہ کہ جس سے پہلے علی امین گنڈاپور صاحب مقتدر حلقوں کے ساتھ الائنڈ ہیں، اور ہم کہہ سکتے کہ ان کی نیت درست ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ کنفرنٹیشن میں جانے کے بجائے ایک حد تک ہم جلسے کریں، مظاہرے کریں، خطاب کریں، تاکہ ہمارے جو کارکن ہیں ان کے جذبات کو بھی تھوڑا سا ان کا بھی خیال رکھا جائے، اور ان کے جذبات کی تسکین ہو کہ کم از کم جن لوگوں کو انہوں نے منتخب کیا ہے وہ لوگ عمران خان کا مقدمہ بھرپور انداز میں لڑ رہے ہیں اور حکومت وقت کو ایک اچھا خاصا ٹف ٹائم دے رہے ہیں، تو اتنی حد تک تو وہ ضرور کرتے ہیں۔ لیکن جو ان کی انفرادی سوچ ہے، اور ان کے ساتھ کچھ اور بھی ان کے دوست ہیں تحریک انصاف کے، جو سمجھتے ہیں کہ کنفرنٹیشن بھی ایک حد تک ہونی چاہیے، اور اس کے بعد پھر مفاہمت کی طرف جانا چاہیے، انگیج کرنا چاہیے، اور اس کے لیے کوئی شرائط مقرر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جب آگے معاملات بڑھیں گے تو کوئی آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو فی الحال جو تعاون ان سے مانگا جا رہا ہے یا ان سے کہا جا رہا ہے کہ وہ کوآپریٹ کریں، تو ان کو جتنا بھی ممکن ہو سکے ان کو کرنا چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ایسا کیا بھی ہے۔ تقریر ان کی بڑی تگڑی اور بڑی کڑوی کسیلی رہی ہیں، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ جو ان کا طرز عمل ہے، جو ان کے ایکشنز ہیں، وہ کچھ اور بتا رہے ہیں۔ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام آباد میں جب 22 اگست کا جلسہ ملتوی کیا عمران خان نے، تو اس کے لیے بھی جو پیغامات تھے وہ علی امین گنڈاپور صاحب کو آئے تھے فوج کی جانب سے، اور پھر انہوں نے آگے کنوے کیے، اس کی بنیاد پہ ہوا۔ پھر 8 اکتوبر کو جب جلسہ ہوا اسلام آباد میں، تو آپ کو یاد ہوگا کہ علی امین گنڈاپور صاحب سب سے آخر میں پہنچنے والے تھے، اور اگرچہ انہوں نے بڑا ایک جوشیلا خطاب کیا جس کو بعد میں ہدف تنقید بنایا گیا، اور انہوں نے بڑی بولڈ باتیں کی،
لیکن پھر ہوا کیا کہ جب وہ خطاب کر کے گئے تو پھر ان کو کہیں کوسار میں بلایا گیا، اور بعد میں یہ خبریں منظر عام پہ کہ ان کی کافی سرزنش ہوئی، اور اس کے بعد پھر وہ واپس چلے گئے پشاور۔ اور ہم نے اس کے بعد یہ دیکھا کہ جب لاہور میں جلسہ تھا تو لاہور کے جلسے میں وہ بڑی تاخیر سے پہنچے تھے، ایسے میں کہ بتیاں گل کارکن چلے گئے اور انہوں نے جا کے وہاں پہ اپنی انٹری دی۔ اور پھر اس کے بعد راولپنڈی کے اندر جو مظاہرہ رکھا گیا تھا اس مظاہرے میں تو سرے سے آئے نہیں، آدھے راستے سے گویا کہ واپس لوٹ گئے۔ اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ 4 اور ایک طرح سے اکتوبر کو اس میں وہ پشاور سے چلے ضرور بڑی ثوابی سے شان و شوکت کے ساتھ، ان کے ساتھ گاڑیوں کے ہزاروں لوگوں کا قافلہ تھا، لیکن جب وہ برہان پہ آئے اور وہاں پہ انہوں نے رات کو پڑاؤ ڈالا، اگرچہ مشکلات تھیں اس میں کوئی شک نہیں، رکاوٹیں، لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ جیسے وہ ایران روڈ سے ہوتے ہوئے مارگلہ، اور مارگلہ سے پھر پہنچے وہ ڈی چوک، اور ڈی چوک سے پھر وہ کے پی ہاؤس، اور پھر کے پی ہاؤس سے پھر وہ 24 گھنٹے بعد جا کے نمودار ہوئے خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں۔ تو اس وقت بھی کچھ ہمارے تحریک انصاف کے دوستوں کا خیال تھا کہ ان کو بلیم کیا جا رہا ہے، وہ تو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، بالکل اس وقت بھی وہ کھڑے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ان کو اپنا قائد مانتے، اور ان کی خواہش بھی ہے کہ وہ جیل سے باہر آ جائیں، ان کے خلاف اور ان کی جماعت کے باقی لوگوں کے خلاف جو وکٹمائزیشن ہو رہی ہے وہ ختم ہو جانی چاہیے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے علی امین گنڈاپور صاحب آل آؤٹ جانے کے لیے تیار ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر کسی کو یہ گمان ہے کہ وہ آل آؤٹ جائیں گے جس میں انہوں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈالیں گے، وہ اپنی حکومت کو قربان کر دیں گے، وہ اسمبلی سے استعفے دے دیں گے، تو یہ سین ایسا نہیں ہونے والا۔ وہ بڑے کیلکولیٹڈ چل رہے ہیں، بڑے محتاط انداز میں چل رہے ہیں۔ ایک طرف جیسے میں نے کہا ہے کہ اپنے قائد عمران خان کا بیانیہ اور کارکنوں کے جذبات کی ترجمانی کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف وہ انگیج بھی کر رہے ہیں، وہاں سے جو پیغام آ رہے ہیں ان کو بہترین طریقے سے ریسیو بھی کر رہے ہیں، اور جتنی سپیس بنتی ہے کہ جس میں وہ بہت زیادہ ایکسپوز نہ ہوں اتنی وہ اپنی سپیس دے بھی رہے ہیں، اور اس کے اکارڈنگلی آگے بھی بڑھ رہے ہیں۔ تو جو میں نے ماضی کے واقعات گنوائے ہیں، اور آپ کو یاد ہے کہ 8 فروری کے الیکشن کے بعد جو خیبر پختونخوا اسمبلی اور اس کی صوبائی کابینہ کا جو اجلاس ہے وہ کور کمانڈر ہاؤس پشاور میں بھی ایک اجلاس ہوا تھا، تو ان کے الائنمنٹ تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ ان کے والد صاحب خود میجر امین بیچ میٹ تھے مشرف کے، جنرل مشرف کے، اور انہی کے دور میں ان کو کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں بطور صوبائی وزیر لایا گیا تھا، اور اس کے بعد پھر ان کی سیاست کا آغاز بھی ہوا۔ تو گویا کہ ان کا اپنا بیک گراؤنڈ بھی ملٹری بیک گراؤنڈ ہے، ان کے والد صاحب رہے ہیں فوج میں، تو میرے خیال میں یہ بھی ایک وجہ۔ لیکن ساتھ میں جو میں نے کہا کہ ان کی انفرادی سوچ یہ ہے کہ انگیجمنٹ کے ساتھ، اور آگے چل کے کہیں عمران خان کے لیے اور تحریک انصاف کے لیے کچھ آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو یہ جو ان کی یہ جو اسلام آباد کا جلسہ تھا، یہ جلسہ اسلام آباد کی طرف جو احتجاجی مارچ تھا، اس کو جو ڈائلیوٹ کرنے میں، اس کو جو ڈیفیوز کرنے میں انہوں نے اپنا ایک رول پلے کیا وہ اپنی جگہ پہ۔ آج جو جرگہ ہوا ہے، اس جرگہ کے اندر بھی ان کا بڑا کلیدی رول تھا، ریاست کو اور اس وقت ملک اسٹیبلشمنٹ کو، وفاقی حکومت کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ یہ جو پشتون تحفظ موومنٹ کو کالعدم قرار دیا گیا یہ کوئی دانشمندانہ فیصلہ نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر جو پراکسیز ہیں افغانستان کی سرزمین سے وہ بھرپور انداز میں چل رہی ہیں، اور حکومت کا خیال ہے کہ یہ جو فیصلہ کیا گیا یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوگا، تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ صوبائی حکومت کو کہا جائے کہ سارے معاملے میں وہ اپنا رول پلے کرے۔ اور ظاہر سی بات اس کے بلے علی امین گنڈاپور صاحب تیار ہو گئے تو وہ گورنر فیصل کریم کنڈی کے، جن کی وہ شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، ان کا خیال تھا کہ ان سے جو گاڑی ان کو دی گئی وہ بھی ان سے واپس لی جا سکتی ہے، اور ایون کہ ان کا کے پی ہاؤس اسلام آباد میں داخلہ بھی ممنوع تھا۔ آج وہ ان کے دائیں جانب بیٹھے تھے، اور محسن نقوی صاحب کہ جو وفاقی وزیر داخلہ کے طور پر انہوں نے جس طرح کنٹینر کھڑے کیے اسلام آباد میں، خندقیں کھودی، کس طرح کے پی سے آنے والے قافلوں کا راستہ روکا گیا، وہ آج ان کے بائیں جانب بیٹھے تھے اور بڑے کمفرٹیبل تھے۔ تو اس سے اندازہ ہو جانے ناظرین آپ کو کہ
اس وقت علی امین گنڈاپور صاحب، کیونکہ اب عمران خان سے تو کوئی رابطہ نہیں ہے 18 تک، تو ان سے کوئی رابطہ بھی نہیں کر سکتا، تو یہ جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس میں ان کو انگیج کیا گیا اور کہا گیا کہ وہ پی ٹی ایم کے معاملے کو حل کرنے میں، اور پھر جو اینٹی سینٹیمنٹس ہیں وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کے پی کے اندر بالخصوص ان کو ایڈریس کرنے کے لیے قبائلی مادین اور باقی لوگوں کے ساتھ مل بیٹھے اور اپنا رول ادا کریں، جس کے حوالے سے علی امین گنڈاپور صاحب نے 100% ان کو یقین دہانی دلا دی ہے۔ لیکن ساتھ میں یہ ضرور کہا ہے کہ انہوں نے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنا بڑا کردار ادا کر رہے ہیں، اگرچہ ان کی ذمہ داریوں میں شامل ہے، لیکن اس کے بدلے وہ چاہیں گے کہ تحریک انصاف کے لیے بھی جو ایک وکٹمائزیشن کی پالیسی چل رہی ہے اس کو ترک کیا جائے اور ان کو سپیس دی جائے، اور جس کا ان سے وعدہ بھی کیا گیا، کہا گیا کہ ایسے کچھ ہوگا جس طرح پہلے 22 اگست کو کال آف کرنے کے موقع پہ کہا گیا تھا کہ تحریک انصاف کے لیے جو سختیاں ہیں ان میں کمی لائی جائے گی، لیکن وہ بات میں نہیں آئی۔ تو اب علی امین گنڈاپور صاحب نے کسی مرکزی قیادت سے مشاورت کیے بغیر یہ سہولت کاری وفاقی حکومت کو پرووائڈ کی ہے کہ صوبے میں جو اینٹی وفاق، اینٹی ملٹری جو سینٹیمنٹس ہیں، اور ساتھ میں جو وہاں پہ ایک پی ٹی ایم کی شکل میں جو جس کو کالعدم جماعت قرار دیا گیا ہے وہ بہت بڑا تھریٹ بن رہی ہے، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے اپنی خدمات پیش کر دی ہیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ماضی میں جس طرح وعدے کیے گئے کیا اسی طرح وعدہ خلافیاں ہوتی ہیں جو کہ وعدہ ایفا بھی ہوتا ہے، اور 18 تاریخ کے بعد جب عمران خان سے ان کے وکلاء ملیں گے اور مقدمات کی سماعت شروع ہوگی تو وہ اس فیصلے کو کتنا ویلکم کرتے ہیں۔ یقینی طور پہ اس بات کا اظہار ہوگا کہ ان سے پوچھے بغیر یہ فیصلہ کیا گیا ہے، لیکن بہرحال اگر ملکی مفاد میں ہے تو شاید وہ بھی اس کی حمایت کریں، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو ڈس اون کریں اور پھر وہی ایک بلا دہرائیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو چیٹ کر رہی ہے، ان سے جب مسئلہ پڑتا ہے تو وہ بالکل لیٹ جاتی ہے اور ان سے مدد مانگتی ہے، لیکن جب ان کو کنسیشن دینے کا معاملہ آتا ہے تو پھر آنکھیں پھیر لی جاتی ہیں۔ تو بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے اس وقت۔ دیکھا جائے تو تحریک انصاف ریلیونٹ تو ہو چکی ہے اس پورے سیاسی سسٹم کے اندر، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس سے علی امین گنڈاپور صاحب ذاتی فائدہ حاصل کرتے ہیں اور اپنی حکومت کو بچاتے ہیں اور اپنے لیے کوئی ایک گڈ ول بناتے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں، جو اپنے جیل میں بڑے قیدی نمبر 804 عمران خان کے لیے بھی کنسیشن لینے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ تو یہ آنے والے دنوں میں اس بات کا بھی اندازہ ہو جائے گا، لیکن اس وقت جیسے میں نے پہلے کہا کہ علی امین گنڈاپور صاحب مسلسل ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور وفاقی حکومت کے لیے ایک سہولت کار کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور آج کا جرگہ بھی اس بات کی خمازی کر رہا ہے کہ وہ وفاقی حکومت کے ساتھ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ فلی انگیجڈ ہیں اور ان کے ساتھ گفتگو اور مشاورت کے ذریعے ہی آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب پی ٹی آئی کے کارکن اس بات کی امید رکھیں کہ ان کی انگیجمنٹ کارکنوں کی رہائی اور ان کے قائد عمران خان کی رہائی کے اندر بھی معاملے مددگار ثابت ہوگی، اور جیسے میں نے بتایا کہ آنے والے 1-2 ماہ یا اگلے 15-20 دن 25 دن اس حوالے سے ہمیں پتہ دے دیں گے کہ ان کی انگیجمنٹ کا فائدہ صرف انہیں ہو رہا ہے یا ان کی جماعت کو بھی ہو رہا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔